اچھا جاوید صاحب، بہت ساری ایسی قرآن مجید کے اندر بات ہوتی ہے جس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو منشا ہے، اس کی جو حکمت ہے، وہ چونکہ حکمت یہ پیش نظر ہے، لہٰذا حکمت کے ساتھ جو ہے وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی حکمت یہاں پر پوری ہو رہی ہے۔ قرآن مجید جب روزے کی حکمت بتاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے روزہ تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی حکمت قرآن نے بتا دی، روزے کی حکمت ہے تقوی کا حصول، تقوی کا پا جانا۔ اگر میں تقوی کا حصول کسی اور ذریعے سے پا لیتا ہوں، یعنی حکمت پوری کر دیتا ہوں، تو پھر روزہ رکھنا مجھ پر لازم ہوگا؟ دیکھیے جی، جو آپ نے بات کہی ہے اس کا تعلق حکم کی علت سے ہے، حکمت سے نہیں ہے۔ حکمت تو اصل میں وہ مقاصد ہوتے ہیں جو کسی چیز سے حاصل کرنا ہوتے ہیں، جو اس کے فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یہ چیز حکمت ہے۔ تو ہمارے ہاں اصول فقہ میں اس کو علت کہا جاتا ہے، یعنی حکم کسی چیز پر مبنی ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر، وہ چیز اگر کسی وقت تبدیل ہو جائے تو اس میں حکم میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ لیکن کس طرح کے احکام میں تبدیلی آتی ہے؟ دین میں دو طرح کے احکام ہیں، ایک مستقل بذات احکام ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی اصل کی حیثیت سے دیے، ان کو آپ محکمات کہتے ہیں۔ دوسرے وہ احکام ہیں جو سد ذریعہ کے طور پر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کسی بڑی خرابی سے بچنے کے لیے کوئی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک، ان میں ان کی علت کی تبدیلی سے تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی لین دین کا معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک مقصد بتایا گیا ہے کہ آپ لکھ لیں گے تو کل کو نزاع نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب اگر آج کے زمانے میں کوئی اور آپ کمپیوٹرائز نظام بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے سے نزاع کا امکان ختم ہو جاتا ہے تو ہدایت کی نوعیت بھی یہی ہو جائے گی۔ تو یہ سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ کے دین میں مقصد قرار دیا گیا ہے، کسی برائی سے بچنے کے لیے جس کو اللہ کا دین برائی قرار دیتا ہے، آپ کو کوئی تدبیر بتائی جا رہی ہے۔ جیسے عام زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو کوٹ پہن کے باہر نکلنا کیونکہ سردی بہت ہے، تو اب سردی سے بچنے کے لیے اس نے کمبل لے لیا تو تب بھی حکم کا منشا پورا ہو گیا۔ تو یہ سد ذریعہ کے احکام میں ہوتا ہے، مستقل بذات احکام میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، مستقل بذات میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو احکام میرے سامنے ہوں گے قرآن مجید کے، جب میں پورے قرآن کو جائزہ لوں گا تو میرے سامنے بہت سارے احکامات ہوں گے۔ اب ایک انسان کی حیثیت سے مجھے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ کون سے مستقل بذات ہیں اور کون سے سد ذریعہ کے ہیں۔ کیا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے پیرامیٹر کیا ہیں؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ روزہ مستقل بذات ہے اور وہ سد ذریعہ؟ قرآن بتائے گا، اس لیے کہ دیکھیے یہ جو روزہ ہے یہ میرے اور میرے پروردگار کے ساتھ تعلق سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس کو تو ایک مزید تقسیم میں تعبدی حکم کہا جاتا ہے، یعنی وہ احکام جو اللہ اور بندے کے تعلق کو ڈیفائن کرتے ہیں یا اس پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں تو میرے پاس کوئی عقلی ذریعہ ہی نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں۔ ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ تمہیں میری پرستش کے لیے کیا کرنا ہے، اس نے نماز کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہ تمہیں میری اطاعت کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے روزے کا طریقہ بتا دیا۔ تو عبادات ہر حال میں اللہ ہی کے بتانے سے کی جاتی ہیں، اس میں تو میری عقل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس لحاظ سے کہ میں خود کوئی طریقہ ایجاد کر لوں گا، کیونکہ میرے پاس دنیا کے معاملات کو انجام دینے کے لیے تو کوئی ذرائع ہوتے ہیں کہ جن پر میں رائے قائم کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تو سد ذریعہ کے احکام وہ ہوتے ہیں جن میں خود اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مصلحت ہے جس کے پیش نظر میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یہاں تو جو چیز مجھے بتائی گئی ہے وہ سب سے بڑا مطلوب ہے، وہ کیا؟ تقویٰ۔ میری جو دینی زندگی ہے اس کی اساس ہی یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤں۔ تو اس کا طریقہ سب سے بڑھ کر مجھے کون بتائے گا؟ میرا پروردگار بتائے گا۔ تو پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے سے بہتر طریقہ میں کہاں سے ایجاد کر کے لاؤں گا؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، اپنے بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب بھی وہی بتائے گا، اپنے ساتھ بات کرنے کا طریقہ بھی وہی بتائے گا۔ میرے پاس تو کوئی عقلی چیز ہے ہی نہیں کہ جس پر میں قیاس کر کے بتا سکوں کہ ہاں میں یہ طریقہ اختیار کر لوں تو اس سے میرا پروردگار خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ تعبدی احکام ہے، مستقل بذات احکام میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، وہ سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں، یعنی جن میں اصلاً کوئی چیز مقصود نہیں ہوتی بلکہ آپ کو کسی صورتحال سے بچانا مقصود ہوتا ہے، کسی بڑے مقصد کو پانے کے لیے آپ کو تیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میں اپنے کویشچن کو ذرا ریفریز کر دیتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت اس کی اور فرما دیجیے گا۔ قرآن مجید اگر میں اس کو مان لیتا ہوں کہ یہ مستقل بذات ہے روزہ، اور اس کی جو حکمت ہے وہ ہے تقوی کا حصول، ایک دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ قربانی کا گوشت نہ خون پہنچتا ہے اللہ کو، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی کا حصول کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو پھر میں قربانی بھی نہ کروں، میں روزہ ہی رکھ لوں، کیونکہ روزہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تقوی کا حصول ہے اور میرا تقوی ہی تو پہنچتا ہے، گوشت اور خون تو پہنچتا نہیں ہے۔
تو ان دونوں احکام کو جب میں ملاؤں گا تو مجھے ایسا لگے گا کہ قربانی کے لیے پھر مجھے روزہ ہی رکھ لینا چاہیے. نہیں دیکھیے، تقویٰ جو ہے یہ آپ کے دینی وجود کی اساس ہے. آپ کو تقویٰ پیدا کرنا ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے گئے، شترے بے مہار نہیں ہیں. میں اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی حیثیت سے ہمیں ان حدود میں زندگی بسر کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں القاء کیے ہیں یا پیغمبروں کے ذریعے سے بتائے ہیں. تو یہ تقویٰ ہے. اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پر لازم کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے. جو چیز میں لازم کر رہا ہوں وہ اس کے حصول میں مددگار ہوتی ہے، نہ کہ اس کی حقیقت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اس میں یہ بتایا گیا ہے. مخاطبین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو شاید یہ خون ہم نے بہا دیا ہے، یہ گوشت جو ہم نے پکا لیا ہے یہ اللہ کو پہنچ جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ خدا کو پہنچتی ہے، لیکن وہ قربانی کرنے کے نتیجے ہی میں حاصل ہوتی ہے. اسی طرح روزے کے نتیجے ہی میں وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حصول کے جو طریقے بتائے ہیں وہ طریقے آپ اختیار کریں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی. البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ نگاہ آپ کی اس اصل چیز پر رہنی چاہیے، یعنی آپ کہیں فارم میں الجھ کے نہ رہ جائیں. دیکھیے ہم حج میں جاتے ہیں، اس کے مناسک ادا کرتے ہیں، اس میں ہم بیت اللہ کے پھیرے لگاتے ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں، ہم احرام باندھتے ہیں، ہم عرفات میں جاتے ہیں. یہ بظاہر علامتیں ہیں جن کو خود قرآن نے کہا کہ یہ شاعر اللہ ہے. ٹھیک ہے. علامتی اظہار ہے کچھ حقیقتوں کا. تو اس میں بھی یہ توجہ دلائی جائے گی کہ نگاہ اصل حقیقت پر رہنی چاہیے، لیکن وہ اصل حقیقت پر نگاہ رکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو اس لیے اس طریقے سے انحراف کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار آپ ہمیں مقاصد بتا دیا کریں، باقی معاملات ہم خود طے کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کام کر رہے ہیں. یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں جو طریقہ بتا رہا ہوں اس کے مطابق ہی عمل کرو، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے جس پر تمہاری نگاہ رہنی چاہیے. تو یہ پوری بات ہے. یعنی یوں نہیں کہا گیا کہ یہ حقیقت ہے، اس کو پانے کے لیے خود کوئی طریقہ ایجاد کر لو تو اچھی بات ہے. انہوں نے بتایا یہ طریقہ ہے، اس سے یہ چیز حاصل ہوگی اور اس پر تمہاری نگاہ رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اصل حقیقت، اصل مقصد وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. جیسے نماز کے بارے میں کہا نا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کو قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھو. تو یاد کو قائم رکھنا مقصود ہے، اور اس کے لیے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے؟ نماز. تو اس طریقے سے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہتر طریقہ ایجاد کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود اللہ نے ہی کہا کہ اب چلیں اسی آیت کو لے لیتے ہیں. اقیم الصلاۃ لذکری کو لے لیا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کو، قرآن کو بھی اپنا ذکر کہہ رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا، تو اس کا مطلب وہ خود ذکر ہے قرآن. اب میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی اللہ کا ذکر حاصل کر سکتا ہوں، نماز پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں رہتی. میں یہ اصل میں جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن اس بحث کو دونوں کی الگ الگ ہے نا. قرآن مجید سے آپ کو حقائق کا علم ہوگا. قرآن مجید سے آپ ان چیزوں کی یاد دہانی حاصل کریں گے جو آپ کی فطرت میں اللہ نے ودیت کی ہیں اور جن کو انبیاء علیہم السلام نے آپ کو بتایا ہے. قرآن سے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مجھے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کس راستے پر چلنا ہے. تو مقصد بالکل الگ ہے. اور نماز کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کو زندگی کی مصروفیات سے نکالتی ہے اور 5 وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتی ہے. تو یہاں یاد دہانی کا مقصود اور ہے. صحیح. یعنی دونوں کے مقاصد بالکل الگ الگ ہیں. روح میں مقصد ایک ہے، یاد دہانی، لیکن ایک یاد دہانی وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے حاصل ہوتی ہے اور ایک یاد دہانی وہ ہے جو نماز سے حاصل ہوتی ہے. تو دونوں کے مقاصد اس لحاظ سے الگ الگ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کا بتایا ہوا طریقہ وہی ہے. بالکل. پھر دوسری ایسی بات ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن مجید سے یاد دہانی حاصل ہوتی ہے، تو مجھے گیتا پڑھنے سے حاصل ہو جائے تو وہ پڑھ لیا کروں. اللہ نے اپنی یاد دہانی کے لیے نازل کی.